اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم محظوظ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ابن زیاد، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ جس طرح اب ہم نے تمہارے ارادوں کو بالکل باطل کیا ہے، اسی طرح اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی تمہیں ایسی ہی ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابن زیاد نے غصے سے ہونٹ کانپ چبائے۔ تمہیں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ اقدام زیادہ دیر کارگر نہیں ہوگا۔ مختار آج رہا ہوگا تو کل پھر پس زندان نظر آئے گا۔ معلم کھل کر مسکرایا۔ ہمیں اپنے خدا پر کامل بھروسہ ہے۔ اگر اس نے مختار سے کوئی کام لینا ہے تو انشاءاللہ تمہارے مقدر میں ہار لکھی جائے گی۔ ابن زیاد اگرچہ بے حد متذبذب تھا مگر یزید کا فرمان ٹال نہ سکا اور بادل نخواستہ مختار علیہ الرحمہ کی رہائی کا حکم دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمان بھی جاری ہوا کہ مختار 3 دن کے اندر اندر کوفہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ جناب مختار توق و سلاسل کے بوجھ سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں آئے تو معلم عمیر ان کے استقبال کو موجود تھا۔ اس نے والہانہ جذبوں کے ساتھ مختار کو گلے لگایا اور خوشی کے لہجے میں بولا، یا سیدی، آپ کو رہائی مبارک ہو۔ مختار نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ مبارکباد و تحسین کے مستحق تو تم ہو میرے دوست کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اس پر آشوب دور میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس خدا کی کوئی مصلحت تھی، ورنہ یہ کام میرے اختیار سے باہر تھا۔ معلم نے سچائی سے کہا اور مختار کا ہاتھ تھام کر بولا، یا سیدی، میری آرزو ہے کہ آپ مجھے اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمائیں۔ میرے ساتھ میرے غریب خانے پر تشریف لے جا کر مجھے عزت بخشیے۔ میں تو اس مبارک ساعت کے انتظار میں جیتا رہا۔ مختار نے رضامندی دے دی۔ وہ نگاہیں فرش راہ کرتا ہوا انہیں اپنے گھر لے گیا اور اس کے گھر میں مختار کے استقبال کی پوری تیاریاں کی گئی تھیں۔ عمدہ فرش بچھے ہوئے تھے اور کنیزیں انواع و اقسام کے پکوان تیار کرنے میں مشغول تھی۔ معلم نے خود مختار کے ہاتھ دھلوائے اور انہیں بسد شوق دسترخوان پر لے آیا جہاں رنگ برنگ کے پکوان چنے تھے۔ معلم نے مختار کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ قسم ہے اس ذات مطلق کی، میں جب سے آپ کو قید خانے کی صحبت میں تنہا چھوڑ کر آیا تھا مجھ پر ایک ساعت بھاری تھی۔ مت پوچھئے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ آپ آزاد ہیں اور مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ عمیر ہمدانی، میں آپ کے جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں اور اللہ کے اس احسان کے لیے اس کا شکر گزار ہوں۔ مختار نے عاجزی سے جواب دیا۔ معلم نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ کیجیے یا امیر، اس نے متواضع لہجے میں کہا۔ مختار نے ہاتھ نہیں بڑھایا اور گلوگور لہجے میں بولے، عمیر ہمدانی، میں یہ لذیذ کھانے کس طرح کھاؤں جب کہ میرے آقا و مولا حسین گزار کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، عورت کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اپنے امام کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو ان نعمتوں کو خود پر حلال سمجھوں گا۔ ان کی آنکھوں میں بھرے آنسو بے اختیار چھلک پڑے۔ عمیر کا دل بھی غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے کنیزوں کو دسترخوان پر سے لذیذ کھانے ہٹا لینے کا حکم دیا۔ بھوک مٹانے کو دونوں نے بے حد معمولی کھانا کھایا۔ تب تک غلام سواری لے آئے۔ دونوں سوار ہو کر کوفے کے باہر پہنچے۔ مکے کی طرف جانے والا راستہ نظر آنے لگا تو مختار عمیر کی طرف پلٹے اور بڑی محبت سے بولے، اچھا عمیر ہمدانی، اللہ کی پناہ میں، تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا۔
اب رخصت کی اجازت دو۔ یہ نہیں ہوگا امیر، معلم نے مختار کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو اپنا وعدہ تو یاد ہوگا، آپ نے مجھے اپنی مہم میں ساتھ رکھنے کا قول دیا تھا۔ جناب مختار علیہ رحمہ سوچ لو میرے ہمدانی، میرا سفر بہت لمبا اور کٹھنائیوں سے بھرپور ہے، اگر ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ضرور چلو، جزاک اللہ۔ لبیک یا امیر۔ اب امام کی شہادت کے بعد زندگی کی چاہ کس کو رہی ہے؟ یہ سانس کی آمد و رفت اسی صورت میں گوارا ہے کہ میں ہر سانس اسی جستجو میں صرف ہو کہ اپنے آقا و مولا کے خون ناحق کا بدلہ لینے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اگر تم ایسے ہی جذبات رکھتے ہو تو دیر کس بات کی، چلو بسم اللہ۔ مختار نے سواری کو بڑھایا، معلم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا اور دونوں مکے کی طرف سفر کرنے لگے۔ مختار کی منزل مکے کا وہ گھر تھا جہاں ان کے خون کی چمک اور رشتوں کی کشش کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ راہ کی صعوبتیں مقصد کی لگن اور کامیابی کے یقین نے سہل کر دیں اور منزلیں سہل کر دیں، اور وہ اس دروازے پر پہنچے جہاں مشتاق آنکھیں گھر کی دہلیز کو چوم چوم کر انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک کنیز نے دروازہ کھولا اور مختار کو دیکھ کر بدحواسی میں الٹے قدموں دوڑی۔ اس کی حیرت و مسرت میں لپٹی ہوئی آواز سے گھر کے در و دیوار گونج اٹھے۔ مبارک ہو مالکن، مبارک ہو، آپ کے دل کی مراد بر آئی، آپ کے بچھڑے ہوئے بھائی لوٹ آئے ہیں، آپ کے پردیسی بھائی آپ کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ صفیہ کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا اور اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ ان لفظوں کو سنا اور دروازے کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ تب تک مختار بھی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ صفیہ چند لمحے بے یقینی سے ان کی جانب تکتی رہی، پھر دوڑ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ وہ آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، ہائے میرے ماں جائے، مجھے آپ کے بغیر ایک پل قرار نہیں تھا۔ خدا گواہ ہے کہ وہ سب سختیاں میری جان پر گزرتی تھی جو آپ کو اس ملعون ابن زیاد کے ہاتھوں پہنچی۔ شکر ہے کہ میری آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈک ملی۔ مختار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکے اور بہن کو سینے میں سمیٹے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ کنیزوں نے بہن بھائی کی حالت غیر دیکھی تو انہیں تسلی دلاسا دینے کو آگے بڑھی۔ مختار جلد سنبھل گئے اور انہوں نے صفیہ کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے قریب نشست پر بٹھا دیا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ انہوں نے گھبرا کر اسے سنبھالا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کنیزیں پریشانی سے یہاں وہاں بھاگی دوڑی، کوئی پانی لائی، کوئی پنکھے سے ہوا کرنے لگی، کسی نے ہتھیلیاں ملیں، کوئی پاؤں سے لانے لگی۔ مختار نے پریشانی سے بہن کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، تب تک طبیب بھی آ گیا، لیکن لا حاصل۔ صفیہ پھر ہوش میں نہ آ سکی۔ بھائی کی رہائی کی خوشی میں اس نے اپنی جان آفرین کی نظر کر دی۔ غم کے اس بوجھ نے مختار کو بے حد ازردہ کیا۔ ان کا دل تو پہلے ہی غم حسین کی شدتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس تازہ غم نے ان کے جذبات کا تزکیہ کر دیا اور خاہر کی دائمی جدائی ان پر بار نہیں ہوئی۔ بہن کی تجہیز و تکفین انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی، اسے خود قبر میں اتارا اور بہنوئی کی دل جوئی اور غم گساری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قدر فراغت ہوئی تو مختار اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے مکے میں ہی قیام کیا اور بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ مکے کے معززین سے ملاقات کرنے لگے تاکہ ان کی رائے معلوم کریں۔ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے بھی ملاقات کی۔ ابن زبیر نے ان کا استقبال گرم جوشی سے کیا اور اہلاً و سہلاً مختار ثقفی، میں کئی روز سے مکے میں آپ کی آمد کی خبریں سن رہا ہوں،
آپ سے ملنے کی خواہش بھی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئے۔ میں اس پذیرائی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ مجھے علم ہوا ہے کہ شہادت حسین کی اندوناک خبر مدینے پہنچنے پر آپ نے یزید ملعون کے خلاف بڑی سخت تقریر کی تھی۔ آپ نے حکومت پر بھی آڑی تنقید کی تھی اور خون حسین کا انتقام لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مختار نے کہا، ہاں مختار، میں نے جو کہا تھا وہ درست کہا تھا۔ عوام کو حقیقت حال کی خبر دی تھی، اور جس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، ہم سب کی موجودگی میں ان بزرگوار کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ قتل کیا گیا، جو عبادت گزار اور شریعت کے محافظ تھے، جو راتوں کو عبادت الہی میں طولانی قیام کرنے والے، بکثرت روزہ رکھنے والے، شرف و بزرگی اور دین میں سب سے افضل اور امر خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے، تو مکے کے در و دیوار رو رہے تھے اور ذرہ ذرہ آنسو بن گیا تھا، اور لوگوں کے نالوں و شیون سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مختار نے آبری، ہاں اب ان بے حس اور بے ضمیر لوگوں کے پاس گریہ وزاری اور پشیمانی کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ نہیں، میں بہت پر امید ہوں۔ لوگوں کے ضمیر بیدار ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے، احساس ہوا ہے۔ یہاں سے عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائک کی قیادت میں شرفائے مکہ کے وفد نے شام جا کر یزید کی بدعمالیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور یہاں آ کر انہوں نے عوام کے سامنے بیان کیا۔ ابن زبیر نے بتایا، ہاں مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن حنظلہ نے صاف کہا ہے کہ یزید کی بدکاریاں اور بدعمالیاں اس حد تک بڑھی ہوئی ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ہم پر عذاب الہی کے طور پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ مختار بولے، آپ کو منذر ابن زبیر کے بارے میں معلوم نہیں؟ اس نے بھرے مجمع میں کہا تھا۔ ابن زبیر نے استفسار کیا، نہیں، مجھے ابھی یہاں آئے چند روز ہی ہوئے ہیں، اس لیے حالات سے پوری طرح باخبر نہیں ہوں۔ مختار نے جواب دیا، وہ بھی عبداللہ ابن حنظلہ کے وفد میں شامل تھا۔ اس نے تو یہاں آ کر سب کے سامنے گواہی دی کہ یزید ابن معاویہ نے کسی ذریعے سے 1,00,000 درہم بطور رشوت دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کا ہم نوا بن جائے اور واپس جا کر عوام کو حالات کی غلط تصویر دکھائے، لیکن اس نے سب کے سامنے اعلانیہ